السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 118 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، تم اپنے سوا کسی غیر کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. اے ایمان والو، تم مسلمانوں کے سوا اپنا دلی دوست رازدار کسی اور کو نہ بناؤ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لا یألونکم خبالا، اس لیے کہ مسلمانوں کے سوا جو دوسرے ہیں، کافر ہوئے، مشرک ہوئے، منافقین ہوئے، جو بھی ہیں، یہ دوسرے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، تکلیف میں پڑو، دکھ میں پڑو. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اس لیے ان کے زبان سے بھی ان کی عداوت ظاہر ہو چکی، تحقیق کی ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، عداوت من افواہہم، ان کی زبان سے بھی. وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں نا، وہ تو اس سے بھی بڑی، اکبر یعنی یہ اس عداوت سے بھی زیادہ بڑی، اس سے بھی بڑی عداوت. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے سامنے اپنے آیتوں کو بیان کر دیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو غور کرو. بڑی اہم آیت ہے. آیت کریمہ کی تفسیر آپ سنیے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ تم کسی کافر کو یا غیر مسلم کو اپنا رازدار یا دلی دوست مت بناؤ. ابن حاتم، ابن جریر، ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کا یہود مدینہ سے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے یا دور جاہلیت کے کسی معاہدے کی وجہ سے ایک تعلق تھا، ان کا ایک گناہ تعلق تھا، لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ خدشہ بنا رہتا تھا کہ مسلمان کہیں اپنے دل کی باتیں یا مسلمانوں کی راز کی باتیں ان یہود سے بتا نہ دیں، جس کی وجہ سے ان کی نادانی کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ اٹھانا پڑے، یعنی ان کے اوپر کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کر کے کہا کہ ایمان والو، تم اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا غیروں کو اپنا دلی دوست یا راز کی باتیں نہ بتایا کرو. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم کو اپنا سیکریٹری، اپنا کاتب مقرر کر لیا، لکھنے والا. صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک غیر مسلم کو اپنا کاتب بنا لیا، سیکریٹری، لکھنا پڑھنے والا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت ڈانٹا. ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دور کر دے تم اس کو اپنے قریب مت کرو، یعنی تم اسے اپنے قریب مت کرو جس کو اللہ ہی اپنے سے دور کر دے. تم اس کو عزت و اکرام مت دو جس کو اللہ نے ذلیل کیا. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ تم ان لوگوں کو اتنا زیادہ قریب مت کرو
اس لیے کہ امین مت بناؤ، رازدار مت بناؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو خائن قرار دے دیا۔ پھر اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اسی آیت کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا۔ اور ایک موقع پر اور حضرت عمر سے بھی یہی بات کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ یہی کہا گیا کہ حیرہ کے اندر ایک نصرانی غلام ہے جو بہت بڑا ذہین ہے، فتین ہے، یعنی بہت ہوشیار، چالاک اور کاتب بھی ہے۔ تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں اس کو اپنا کاتب بنا لیتے، آپ کیوں نہیں اس کو اپنا منشی مقرر کر لیتے کہ آپ کی ساری باتیں وہ لکھے، بڑا ذہین، فتین، ہوشیار غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار بنا لوں، میں کسی غیر مسلم کو اپنا دوست بنا لوں، اس سے یہ سارا کام لکھواؤں؟ میرے بھائیوں، آپ نے اسی آیت سے استدلال کیا، یہی آیت پڑھ کر کے کہ اللہ نے کہا ہے ایمان والو تم کسی غیر مسلم کو یعنی اپنے سوا اس کو اپنا دلی دوست یا رازدار مت بناؤ، اور تم کہتے ہو کہ فلاں وہ آدمی اتنا بڑا کاتب ہے، ذہین ہے، تم چاہتے ہو میں اس کو بنا لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو اسلامی ممالک کے آفسوں میں اس کام پر اس کو نہیں رکھنا چاہیے جس سے وہ مسلمانوں کی راز کی باتیں معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ آپ کسی غیر مسلم کو اگر آفس میں لکھنے پڑھنے والے کسی ایسے کام میں لگا دو جہاں پہ مسلمانوں کی ساری راز کی باتیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اگر لکھنے لگے، اس کو معلوم ہوگا تو یہ غیر مسلم، یہ مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہیں سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے راز کی باتیں بتا دیں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا لا یعلونکم خبالا، وجہ بتایا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائیں گے، یعنی جتنی کوشش ان سے ہو سکے گی تم کو نقصان پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی پوری پہنچا کر کے چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ ہر مسلمانوں کے علاوہ ہر غیر مسلم کی یہ تمنا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم مسلمان مصیبت میں پڑو، تکلیف میں پڑو، دکھ میں پڑو۔ اسی لیے تو اللہ نے منع کیا ان کو اپنا دلی دوست رازدار مت بناؤ۔ کبھی کبھار ان کے زبان سے بھی ان کی دل کی باتیں نکل آتے ہیں، یعنی جو زبان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا وہ اندر سے چھپائے ہوئے ہیں، دشمنی کو چھپائے ہوئے ہیں، اسی لیے کبھی کبھار ان کے سینے کی جو باتیں ہیں، دشمنی والی باتیں ہیں نا، ان کے زبان سے بھی باہر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ نے کہا ہم نے اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، اب تم غور کرو۔ یہاں پہ آیا ہے دلی دوست، یعنی اب یہ آپ کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس میں پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو اس سے دوستی مت کرو۔ ہائے ہلو ہونا چاہیے، سلام کلام ہونا چاہیے، بس خیر خیریت تھوڑا بہت اس سے آپ لے لیجئے، لیکن اس کو جگری دوست، دلی دوست نہیں بنانا۔ پڑوس میں ہے، آپ اس کو اپنے اچھے اخلاق سے متاثر کیجئے، آپ اس کو اسلام کا اخلاق کیا سکھاتا ہے متاثر کیجئے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ بس آپ حتی الامکان یہاں تک کوشش کریں کہ بس اتنی ہی دوستی۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو اپنا جگری دوست بنا کر کے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ آنا جانا، ہر چیز دلی دوست بنا لیتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو آج کے درس میں ہم اور آپ کو جو باتیں معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کے کسی غیر مسلم کو یا کافر یا مشرک کو اپنا دلی دوست یا رازدار بنائے، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔